بھائیوں کو کوستی نظر آتی ہیں. اور اتنا ہی نہیں، انتہا ہو گئی. اللہ کی پناہ، فطرت کے باندھ ٹوٹنے لگے. تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ ماں جیسے تقدس بھرے رشتے کو بیٹا پامال کرے. لیکن ابھی تازہ خبریں گزشتہ دنوں کی، ایک حقیقی بیٹے نے، باقاعدہ نیوز کا حصہ بنی، سگے بیٹے نے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری کی. لال کنویں کا قصہ ہے ابھی 5-4 دن پہلے کا. اور افسوسناک پہلو تب، یعنی مزید سنگینی واقعے میں پڑ جاتی ہے جب یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اس گندی راہ سے گزرنے والا ایک کلمہ گو مسلمان تھا. آپ نے نہیں سنا ہوگا، فطرت کے باندھ ٹوٹ رہے. مجھے یاد پڑتا ہے 2017 میں دارالعلوم دیوبند کی سرزمین کے ایک عالم دین نے یہ بات کہی تھی مجھ سے کسی خاص موقع پر. ہاں، میں ان کے یہاں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندشیں ہیں نا، حرم کا امام کعبے کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا، کیا اس گھڑی سے زیادہ کسی آدمی کے پاس اخلاص ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی کسی آدمی کو حرم مکی میں، کعبۃ اللہ میں، نقطۂ حرم میں داخلے کا موقع ملے اور پھر وہ آدمی بھی امام کعبہ ہو، کیا کہنے اس کے کہ 30-40 سال کی دراز مدت سے کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اب وہ اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، اس کی اپنی نیکی، اپنی ذات، پھر اس مقدس مقام کی برکتیں. اس سب کے باوجود عالم اسلام کی بے عزتی، بے بسی، لاچاری، مجبوری قابل دید ہے. آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ فطری بات. وہ جملہ آج تک میرے ذہن کا حصہ ہے. انہوں نے فرمایا تھا، کہنے لگے آصف میاں یہ جرائم تو پہلے بھی ہوتے رہے. زنا نئی بات نہیں، پہلے بھی تھا. چوری نئی بات نہیں، پہلے بھی تھی. عیاشیاں نئی بات نہیں، پہلے بھی تھی. لیکن پہلے زمانوں میں گناہ تھے اپنی فطرت کے خانوں میں، فطرت کے باندھ نہیں ٹوٹتے تھے. یہ سننے کو نہیں ملتا تھا. بھائی نے بہن کی عزت لوٹ لی، ماں نے بیٹے نے ماں کی عزت لوٹ لی. آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب غیر مسلم برادران وطن میں ہوا، بھائی نے بہن سے شادی کر لی. مسلمانوں میں یہ قصے دہرائے جانے لگے. مظفر نگر کا ایک کیس رپورٹ کا اور کہیے کہ سرخیوں کا حصہ بنا کہ حقیقی بھائی نے اپنی حقیقی بہن سے نکاح پڑھوایا اور نکاح پڑھانے والے کمبخت ناہنجار عقل کے اندھے نے نکاح بھی پڑھایا.